امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی نئی خارجہ پالیسی ٹیم میں کون ہے اور ان کی اولین ترجیح کیا ہوگی؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی خارجہ پالیسی کی ٹیم میں 3 ایسے لوگوں کو تعینات کیا ہے جن کے پاس وائٹ ہاؤس کا کئی دہائیوں کا تجربہ ہے، لیکن امریکی حکومت کے لیے اتنے سال کام کرنے کی وجہ سے وہ لوگوں کی جانب سے اپنے اوپر کی جانے والی تنقید بھی ساتھ لائیں گے۔ بی بی سی نے بائیڈن کی ٹیم کو دیکھتے ہوئے ان کو مستقبل کی خارجہ پالیسی کا جائزہ لینے کی کوشش کی اور اس حوالے سے امریکی خارجہ پالیسی کے ماہرین سے بات کی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ نئی خارجہ پالیسی ٹیم میں ان 3 لوگوں کو شاید واشنگٹن سے باہر زیادہ لوگ نہ جانتے ہوں۔ انٹونی بلنکن، لنڈا تھامس گرین فیلڈ اور جیک سلیوان وائٹ ہاؤس میں اوباما انتظامیہ کے ساتھ کام کر چکی ہیں۔ انہیں بائیڈن کے قابل اعتماد لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے اور خیال ہے کہ وہ خارجہ امور پر اعتدال پسند ہوں گے۔ 58 سالہ بلنکن بائیڈن کے ساتھ تقریباً گزشتہ 20 سال سے کام کر رہے ہیں۔ انہیں امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی وزیر خارجہ کا عہدہ دیا جائے گا۔ لنڈا کئی سالوں سے سیاہ فام امریکیوں کے مسائل کے حل کے لیے کام کر رہی ہیں۔ انہیں اقوام متحدہ میں امریکی سفیر بنایا جائے گا۔ جیک دفتر خارجہ کے ایک سابق اہلکار ہیں۔ وہ ہیلری کلنٹن کے سابق مشیر تھے جنہوں نے 2015 میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جب بائیڈن نائب صدر تھے تو وہ ان کے قومی سلامتی کے مشیر تھے۔ اندر کے لوگ بلنکن بائیڈن کے ساتھ اس وقت سے کام کر رہے ہیں جب وہ سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کا حصہ تھے۔ بعض ناقدین کے خیال میں انہوں نے بائیڈن کو مشورہ دیا کہ 2003 میں عراق میں مداخلت کے حق میں ووٹ دیں۔ کچھ سابق امریکی سفارتکار کہتے ہیں کہ اس ٹیم کو بائیڈن سے ذاتی تعلق کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہوگا کہ تمام لوگوں کی رائے ایک جیسی ہوگی۔ واشنگٹن میں خارجہ پالیسی بنانے میں ان افراد کے تجربے کے باوجود شاید یہ تمام لوگوں کی نظروں میں پسندیدہ نہ ہو سکے۔ اس سے شاید وہ جنگ رک جائے جسے ٹرمپ ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف جنگ کہتے ہیں۔ ڈیپ اسٹیٹ سے ٹرمپ کی مراد حکومت میں مبینہ طور پر وہ لوگ تھے جو ان کے اپنے ایجنڈے کے خلاف مصروف عمل تھے۔ امریکہ میں وزیر خارجہ کے ایک نائب معاون پی جے کراولی کے مطابق ان افراد کو ایک ساتھ کام کرنے کا تجربہ اور کسی بیرونی مسئلے کا جائزہ لینے کے دوران ان کے وہ خیالات کام آئیں گے جو انہوں نے عالمی تنازعات سے نمٹنے کے دوران سیکھے تھے۔ یہ لوگ کسی ڈیپ اسٹیٹ کے ممبران نہیں بلکہ امریکی اقدار اور مفادات کے مطابق فیصلہ سازی میں مدد کریں گے۔ یہ لوگ عملیت پسند ہیں، نظریاتی نہیں۔ امریکہ میں کونسی انسٹیٹیوٹ فار رسپانسیبل اسٹیٹ کرافٹ کے صدر اینڈریو بیکوچ کہتے ہیں کہ ان تعیناتیوں سے ایک بات واضح ہے کہ واشنگٹن میں حالات بحال ہو سکتے ہیں اور پالیسی میں بظاہر افراتفری کا دور ختم ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا یہ بحالی کافی ہے؟ یہ ٹیم امریکی برتری پر یقین رکھتی ہے، جس سے ممکن ہے کہ امریکی فوجی قوت کا استعمال بڑھ جائے۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کونسل کے سابق رکن چارلس کیپچن کہتے ہیں کہ لنڈا دفتر خارجہ کی سابق اہلکار ہیں اور اسی ڈیپ اسٹیٹ کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس کا ذکر ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نزدیک دفتر خارجہ کی یہی اہلکار آزاد خیالی کے ساتھ بین الاقوامی امور پر خود بری فوجیوں کا کردار ادا کرتے تھے، جبکہ ٹرمپ اسے ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے شاید ٹرمپ کے دور میں دفتر خارجہ کا حوصلہ پست ہوا۔ عالمی اتحاد بائیڈن کی ٹیم ترجیحی بنیادوں پر عالمی اداروں، اتحاد اور معاہدوں میں واپس شمولیت اختیار کرے گی، جس سے ٹرمپ نے اپنے 4 سالہ دور کے دوران امریکہ کو علیحدہ کیا۔ ان سے کہا جائے گا کہ امریکہ کا دوبارہ پیرس معاہدہ اور عالمی ادارہ صحت کا حصہ بنائیں۔ وہ ایران کے ساتھ دوبارہ جوہری معاہدہ بھی کرنا چاہیں گے، نیٹو کے اتحادی کو مضبوط بنانا چاہیں گے اور ایسے تجارتی معاہدے کرنا چاہیں گے جس سے چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کو روکا جا سکے۔ اینڈریو بیکوچ کے مطابق ٹرمپ اس لیے منتخب ہوئے ہیں کیونکہ بڑی تعداد میں امریکی سمجھتے تھے کہ امریکی خارجہ پالیسی ناکام ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا ان تجربہ کار لوگوں نے سیکھا ہے کہ اہم تبدیلیوں کی ضرورت ہے، جسے فوجی بجٹ میں کٹوتی اور افواج کے استعمال میں احتیاط۔ پی جے کراولی کے مطابق ٹرمپ نے کبھی بھی قومی سلامتی کی ٹیم نہیں بنائی۔ انہوں نے تنہا یہ کام کیا اور اپنے ساتھ آزاد لوگوں کو شامل کیا جنہیں وہ ٹویٹ پر تعینات یا برخاست کر سکتے تھے۔ ان 3 اہلکاروں نے دفتر خارجہ میں کام کیا اور ان کے آنے سے عالمی وبا، ماحولیاتی تبدیلی یا چین کے ساتھ تنازع جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سفارتی تعلقات اور تعاون کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ خارجہ امور کے ماہر اسٹیوارٹ پیٹرک کے مطابق بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ عالمی اتحادیوں کو یقین دلایا جا سکے کہ امریکی قوت واپس آ گئی ہے۔ جیسے نو منتخب صدر نے کہا کہ امریکہ از بیک۔ گزشتہ 4 سالوں میں خارجہ پالیسی میں یہ دوسری بڑی تبدیلی ہوگی۔ آنے والی انتظامیہ چاہے گی کہ گزشتہ 7 دہائیوں میں امریکہ نے جن بیرونی قوتوں پر انحصار کیا ان سے تعلقات بحال کیے جا سکیں۔ تجربہ کار ماہرین کی واپسی ٹرمپ انتظامیہ کے مقابلے میں بائیڈن نے زیادہ تجربہ کار لوگوں کو ان کے عہدے پر لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جیسے ٹرمپ نے ریکس ٹیلرسن کو پہلا وزیر خارجہ لگایا تھا جو ایگزان موبل کے سابق ایگزیکٹو تھے۔ دفتر خارجہ کے ساتھ ٹرمپ کے تجربے کو اتنی آسانی سے اور جلدی مٹایا نہیں جا سکتا۔ کئی سینئر سفارتکاروں نے ٹیلرسن اور ان کے جانشین مائک پومپیو کے آنے پر جلد ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ چارلس کیپچن کہتے ہیں کہ فارن سروس کی بیوروکریسی کا خیال ہے کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ عموماً پالیسی نیچے سے اوپر آتی ہے، اس پر کئی ایجنسیاں نظر کرتی ہیں اور اس کے بعد اس پالیسی کو صدر کے سامنے رکھا جاتا ہے، لیکن ٹرمپ کے دور میں ایسا نہیں ہوا۔ پی جی کراولی کے مطابق ان تمام نئے افراد کے خیالات ایک جیسے ہیں۔ وہ امریکی قیادت اور عالمی اتحاد پر یقین رکھتے ہیں۔ تینوں نے دفتر خارجہ میں کام کیا ہے اور ان کے آنے سے بین الاقوامی سفارتکاری اور تعاون پر اعتماد بڑھ جائے گا تاکہ عالمی وبا اور چین کے ساتھ تجارت
ثقافتی تنازع جیسے مسائل حل ہو سکیں۔